بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرم علاقے میں ایک کیڑا دیکھنے کو ملتا ہے جس کو پرینگ مینٹس بولتے ہیں۔ ایک پتنگا ہوتا ہے جو عام طور پہ کئی رنگ میں پایا جاتا ہے، ہرے رنگ کا ہم نے دیکھا ہے۔ وہ واقعہ ایک اس طرح سے ہے کہ ایک صاحب تھے جن کے گھر کے بغل میں ایک تھوڑی سی کھلی ہوئی زمین پڑی تھی، اس میں انہوں نے ایک کچن گارڈن بنا رکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں کہیں لوکی بو رکھے تھے، کہیں دھنیا، کہیں مرچ، کہیں بیگن، اور وہ ہر دن اپنے اس کیاری کی، اس کچن گارڈن کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کیاری کو دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو کیڑے جو سائز میں قدرے بڑے تھے آ کر کے اور ان کے کھیت میں جو انہوں نے گارڈن بنا رکھا تھا اس میں وہ دکھے۔ انہوں نے ان کو دیکھا اور فوراً مار دیا، اس خیال سے کہ یہ ہمارے سبزیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے گارڈن میں موجود رہے تو یہ سارے سبزیوں کا نقصان کر ڈالیں گے۔ بہرحال واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ان کے ایک دوست تھے جو قریب کے ہی کسی کالج میں بوٹنی کے استاد سے پڑھاتے تھے۔ جب گھر کو آئے تو انہوں نے اپنے اس کیڑے مارنے والی بات کو کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ اب اس استاد سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے دیکھا تو بتایا کہ چلو بھائی بتاؤ تو کون سا کیسا کیڑا مار دیا ہے جس کو مارنے کے بعد تمہیں ایسی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ بہرحال میزبان نے تو بتایا کہ بات تو کیڑے مارنے کی تھی، بات تھی ختم ہو گئی، چلے چھوڑے اپنے کام پہ لگتے ہیں۔ بہرحال جب اس استاذ کی گھر آئے مہمان کی جب اصرار حد سے زیادہ ہو گئی تو انہوں نے بتایا چلو دیکھو، چلو دیکھ ہی لیتے ہیں کہ وہ کیڑا کون سا ہے جو ہم نے مار رکھا ہے۔ بہرحال جب گئے، جب کیڑوں کو دکھایا تو جو استاذ تھے جو مہمان بن کر کے آئے تھے دوست کی شکل میں، انہوں نے بتایا تم نے تو بڑی غلط بات کر دی ہے، بڑا غلط کام کیا ہے۔ جس کیڑے کو تم نے اپنے لیے نقصان دہ سمجھ کر کے مار ڈالا اور یہ سمجھ رکھے تھے کہ یہ ہماری سبزیوں کو نقصان پہنچائے گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہاری سبزیوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ جو کیڑے تمہاری سبزیوں کو نقصان پہنچاتے یہ ان کیڑوں کو کھا لیتا۔ یہ جو مینٹس ہے، یہ جو کیڑا ہے، یہ فتنگا جو تمہاری نظر میں ہے، یہ تو گوشت خور ہوتا ہے، یہ سبزی کھاتا ہی نہیں ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ قدرت نے تمہاری سبزیوں کی حفاظت کے لیے بطور چوکیدار اس کو بھیجا تھا، کہ تم نے تو اپنی چوکیدار کو ہی مار ڈالا۔ اب یہ بات جب اپنی دوست کی زبان سے گھر والے نے سنا تو اس کو بڑا افسوس ہوا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ یہ مثال ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ تھوڑی سی غلط فہمی ہمیں کتنے بڑے اور برے نتیجے تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک آدمی جس کو ہم بڑی شدید غلط فہمی کی وجہ سے ممکن ہے جان سے بھی مار ڈالیں، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو آدمی بے قصور تھا۔ ایک شخص وہ ہے جو کسی کی بے عزت کرنے پہ لگ جائے اور تلا ہوا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، حقیقت کا علم یہ ہے کہ جس کی عزت لینے پہ اور جس کی عزت اتارنے پہ آدمی تلا ہوا ہے، وہ آدمی تو ایسا ہے کہ اس کی عزت تکریم کی جائے، اس سے احترام کے ساتھ ملا جائے اور اس کی عزت بجا لایا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے، جب کوئی بات تمہارے پاس پہنچے تو فوراً اس کا ریئیکشن دینے کے بجائے اور ایک طرف ہو جانے کے بجائے، رائے قائم کرنے کے بجائے، برا قدم اٹھانے سے بجائے فوراً آدمی پہلے اس کی تحقیق کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی برا قدم اٹھا لیں اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ جو خبر ہم تک پہنچی تھی وہ خبر ہی غلط اور بے بنیاد تھی۔ فرمایا گیا یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم کوئی نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اس لیے غلط فہمی اور غلط خبر کے نتیجے سے بچنے کا آسان حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچے تو فوراً مان لینے کے بجائے آدمی پہلے اس کی تحقیق کرے، تاکہ اس خبر کے جو غلط نتیجے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں اور وہ غلط نتیجے سے ہم سب بچ سکیں۔